ہم تقریباً 5 دن سے فلڈڈ ایریاز میں نکلے ہوئے ہیں. میرے ساتھ سیکٹری ریلویز ہیں, اے جی ایم انفراسٹرکچر ہے, اور سی او ریلویز بھی ہمارے ہمراہ تھے, انہیں ہم نے کل واپس روانہ کیا. ہم نے سندھ میں ڈیٹیل سے جا کے سارے اپنے ٹریکس کو دیکھا ہے جہاں جہاں وہ انڈر واٹر ہے, اور وہاں پہ الحمدللہ کام جاری ہے. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں کراچی پشاور آپریشن بحال ہو جائے گا. بلوچستان میں سیلابوں نے بہت نقصان کیا ہے, جیسے سندھ میں ہوا. یہاں پہ ہمارا کوئٹہ تفتان سیکشن 104 جگہ سے بریچ ہوا ہے, اور کچھ برج گرے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم 30 سپٹمبر تک بحال کر دیں گے. تافتان دال بندین بحال ہو چکا ہے, لیکن 30 ستمبر انہوں نے مجھے ڈیٹ دی ہے, شاید 2-3 دن اوپر لگے, لیکن وہ بحال ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں تک تعلق ہے ہرک برج کا, جہاں پہ ہم کل گئے تھے, اس کی ڈیزائننگ ایک کراچی کی بڑی کمپنی کر رہی ہے. انشاءاللہ این ایل سی اس کو تعمیر کرے گا, لیکن اسے وقت لگے گا. تو ابھی جمعے کی نماز کے بعد سارے ڈپارٹمنٹس ہم اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, جس میں اس کی ٹائم لائن فکس ہوگی. وہاں آپ کو پتہ ہے جو سچویشن ہے اس ایریے کے اندر کام کرنا خاصا مشکل ہے, سیکورٹی کے بھی ایشوز ہیں اور بھی معاملات ہیں. بہرحال ان سب کا ہم جائزہ لے رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی فوراً کام شروع ہوگا اس پہ. ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیرالہ یار سے جیکب آباد کی طرف 11 کلومیٹر کی ریلوے ٹریک انڈر واٹر ہے. وہ پانی اتنا ہے کہ پمپس جتنے مرضی لگا لیں وہ نہیں نکل سکتا. جب تک یہ پانی جس کا نیچرل فلو سندھ کی طرف جاتا ہے اور حمل جھیل کی طرف جاتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں جو میں آپ سارے معاملے کو, تو ابھی واٹر لیولز ہائی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے سندھ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے بات کی ہے, سندھ گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے. بلوچستان کا بھی آج اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور چیف سیکرٹری صاحب ہیں آوران گئے ہوئے ہیں, وہ زوم پہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں ہوں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں جو انسانی بس میں ہے کہ ارلیسٹ یہ ٹریکس, یہ پانی نیچے جائے اور اس کے نقصانات سامنے آئیں, اور پھر فوراً ریپیئر ورک ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ جو سبی ارنائی سیکشن آپ کو یاد ہوگا, پچھلے دور میں ہم اس کو تقریباً 90% مکمل کر گئے تھے. بہت افسوس ہوتا ہے 4 سال بعد بھی کوئی کام نہیں ہوا, اس طرح ہی پڑا ہے. اس پر بھی آج ہم نے بیٹھنا ہے کنسرن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, اور جو ریزالو ہے وہ کریں گے. ابھی میں نے پریزنٹیشن لی ہے, جمعے کی نماز کے بعد پھر ہم دوبارہ بیٹھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم باقی محکموں کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کر بات کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ سبی ہرنائی سیکشن کے سیکیورٹی ایشوز ریزالو ہو جائیں. کچھ چیک پوسٹ بننے والی باقی ہیں. البتہ اب یہ ہوا ہے, یہ جو فلیش فلڈ آیا ہے اس نے اس ٹریک کو بھی کئی جگہ سے بہت بری طرح متاثر کیا, اور کچھ پل اڑا دیے ہیں. بہت بڑا نقصان ہوا ہے, سچی بات. پاکستان ریلویز کی تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد سے اتنا بڑا کبھی نقصان پاکستان ریلویز نے نہیں دیکھا. تو یہ ایک ناقابل یقین اور ناقابل تصور نقصان تھا, جس کو بہرحال ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اس کو سسٹم کو واپس ٹریک پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے. ہم پوری آل آؤٹ ایفرٹ کر رہے ہیں. ایک ایک بات الحمدللہ ہمارے نالج میں ہے, اور ہمارے سرویز بھی ہو رہے ہیں. کچھ جگہ پہ ریلیف ورک ہو رہا ہے, کچھ پہ سروے ہو رہا ہے, کچھ پہ ڈیزائننگ ہو رہی ہے. اب ہم اس وقت 15-16 کروڑ روپے کا روز نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ ٹرین چلے گی اس کا ٹکٹ بکے گا, یا فریٹ ٹرین چلے گی اس کا ریونیو آئے گا, تو ہم کسی کو کوئی پیسہ دینے کے قابل ہوں گے. سارا بوجھ ہم حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. تو بہرحال یہ ایشوز ہیں, لیکن ہم اس کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو سوال کرنا چاہیں تو آپ کے پچھلے دور میں بھی ریلوے بالکل تباہ ہو گئی تھی. بلوچستان سے پھر آپ کے ٹرینیں بھی بحال کرائیں, جو پینشنر تھے بیچارے فوت ہو جاتے تھے. تو ایسی قانون سازی آپ کیوں نہیں کر جاتے کہ جس ٹریک پر آپ اس کو ڈال کے گئے تھے, آئندہ آنے والی حکومت یا جو بھی ہے وہ اسی لائن پہ قائم کریں. ابھی آپ کے 4 سال میں یہاں بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ریلوے اسی حال میں زبوالی میں چلے گئی. آج پھر آپ آئے اس کو دوبارہ آگے کرنے کے لیے, تو ایسی قانون سازی کے آپ اس قسم کے اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے کہ ریلوے دوبارہ جاب کر کے جانے اسی ٹریک پہ چلے, نہ کہ طرف. آپ اس ہاؤس میں سینئر ترین آدمی ہیں,
اور آپ کا بڑا تجربہ ہے ماشاءاللہ. میں آپ سے بارہا مل چکا ہوں, آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. لیکن آپ کوئی بھی قانون بنا لیں, قانون اور ضابطے سب بنے ہوئے ہیں, کام انسان کی نیت سے ہی ہوگا. آپ اچھے سے اچھا قانون بنا لیں, اگر ہماری نیت ہی نہیں ہے اس پہ عمل درآمد کرنے والی تو کیا کریں گے. تو ضابطے بھی موجود ہیں, قوانین بھی موجود ہیں. کمی جو ہے وہ نیت کی ہے اور یا پھر عزم کی ہے. آپ جب مشکل سامنے دیکھتے ہیں تو بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. چیلنج آتا ہے تو اس کو فیس کرتے ہیں. تو یہ ہے, میں کسی کا نہ نام لوں گا نہ کسی پہ الزام لگاؤں گا, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کسی پہ الزام لگانے کا. ہم سے جو بن پڑا کریں گے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں, میرے جانے کے بعد ریلوے کے افسران جو تھے انہوں نے وہ علم بلند رکھا. یہ جو دونوں ساتھی میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سیکٹری ریلویز ہیں, ارشد اسلام صاحب AGM انفراسٹرکچر ہیں, اور ان جیسے اور بہت سارے افسران جو تھے انہوں نے دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کیا ہے. اور جو کوئی اگر غلط بات کہتا تھا اس کو مانا نہیں. لیکن اگر حکومت کی پالیسی ہی کام کرنے کی نہ ہو, اگر آپ ریلوے کو فنڈز ہی نہیں دیں گے, مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے آخری PSTP تھا 41 کا 42 کا تھا 43 کا PSTP چھوڑ کے گیا تھا میں 18 میں, پھر یہ 16 ارب پہ آ گئے. اب وہ 43 ارب سال کے ریلوے کے لیے کم تھے. ہمارا تو خیال تھا ہر سال 8-10 ارب حکومت سے لے کے دیں گے. جب 16 ارب پہ یہ آ گیا ریلوے, کام انہوں نے کیا کرنا تھا. یہ سر ڈھانکتے تھے تو پیٹ ننگا ہو جاتا تھا, پیٹ کور کرتے تھے تو سر اور چہرہ ننگا ہو جاتا تھا. تو یہ ایشوز تو تھے. اب اس وقت اتنا وقت نہیں ہے, جمعہ بالکل قریب ہے. میں بلیم نہیں کرنا چاہتا, نہ میں نے بلیم گیم میں پڑھنا ہے, نہ ضرورت ہے پڑھنے کی. بس جو ہوا آپ کے سامنے ہے. اگر ہم کوشش کرتے CPAC ایکٹیویٹ ہو جاتا تو آپ یہ جانیں کہ ML1 اگر بننا شروع ہو جاتی, وہ بنے گی تو ML2 کی باری آئے گی, پھر ML3 کی باری آنی ہے. اب آپ کی ML3 جو انفیکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے روڈی سے آن ورڈ, کہہ لیں یا چلیں جیکب آباد سے اس کو آپ سٹارٹ کر لیں, آن ورڈ آپ سارا ڈیرا لیار سبی پورے بولان پاس کو گزرتے ہیں, کوئٹہ آتے ہیں, پھر یہ آپ کا کوئٹہ تاستان سیکشن. اتنا بڑا کام ہوا ہوا, یہ دورہ کر گیا ہوا سارا. اور میں رات کل ان کو کہہ رہا تھا ہیلی پہ, میں نے کہا یار ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہے, لیکن دیکھیں وہ کیا کر گیا آج سے 150 سال پہلے. ہم بنائی ہوئی چیزوں کو مینٹین کامیابی سے نہیں کر سکے. تو یہ اگر ML1 بننا شروع ہو جاتی تو امید پیدا ہوتی کہ ML2 اور ML3 بھی بنے گی, لیکن وہ شروع ہی نہیں ہوئی. اب ہم نے وہ میں جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنا گیا تھا وہی توڑ ڈالا. اب اس کو دوبارہ بنا رہے ہیں اور 10-8 دن تک بن جائے گا. چائنیز کو ری انگیج کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ یہاں پہ آ کے ہماری مدد کرو. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر رہے ہیں, یار صادق صاحب EAD کے وزیر ہیں, ان کے ذریعے. ورلڈ بینک سے بات کر رہے ہیں EAD کے ذریعے, کیونکہ پاکستان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے لگانے کے لیے, اور یہ 20 سال بھی نہیں ہے انتظار کرنے کے لیے. تو اب ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ ML1, ML2 اور ML3 کو چھیڑا جائے. اس کے لیے ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں, پیپر تیار کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں کوئی ایسے پیسے تو لگاتا نہیں ہے آگے. میں آپ کو کیا بتاؤں کتنی تکلیف دہ اور دردناک کہانی ہے ساری, لیکن لگے ہوئے ہیں پورے عزم کے ساتھ. اور ہمارے بعد جو بھی آئیں, جسے اللہ تعالیٰ دے, اسے چاہیے کہ وہ پالیسیوں کا تسلسل رکھے. یہاں پہ میں ان کا نام بھی یاد آ جائے گا, میرے بعد ایک کیئر ٹیکر منسٹر آئی تھی بلوچستان سے, روشن خورشید بروچا صاحبہ. میں انہیں زندگی میں کبھی نہیں ملا, نیور. لیکن میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کیئر ٹیکر ٹائم پہ قانون, کتاب اور قاعدے کے مطابق کام کیا, اور جو کام ہم چھوڑ گئے تھے اس کو انہوں نے انیشیٹ کیا. پھر ایک اور صاحب آ گئے, اس میں میں تبصرہ نہیں کرتا. ان کے بعد ایک اور صاحب آئے, تو وہ جو ان کے بعد آئے میں نے انہیں خود کال کی, پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے. میں نے کہا کہ سیاسی لڑائی اپنی جگہ, ریلوے پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے انہیں ریٹائرڈ افسروں کا پورا گروپ مہیا کیا جو ماسٹر مائنڈ تھے ریلوے کے, جنہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا تھا, ان کے سینئرز تھے. ہم نے ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کی. کوئی شاید اس بات کو برا محسوس کرے کہ یہ کیوں کیا, پر ہم نے کیا, میں اس کو اون کرتا ہوں. تو ابھی بھی میں PIA بھی ظاہر ایویشن کے پاس ہے, تو جو پچھلے CEO ہیں وہ ریٹائرڈ ایئر مارشل ہیں. میں TV پہ بتا رہا ہوں, میں نے انہیں کال کی, میں ان کو ملنے گیا, ان کے ساتھ چائے کا کپ پیا, ان سے رہنمائی لی. اب بھی ضرورت ہو تو رہنمائی لے لیتا ہوں. تو یہ ہمیں کچھ لائنز تو ڈرا کرنی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حکومت بدلے تو ہر چیز اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دو آپ.
آپ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سیلاب کی عذاب سے اور مصیبت سے اس قوم کی جان چھڑا دے اور بارش نہ آئے. باقی سب لوگ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, سول گورنمنٹ, افواج پاکستان, NDMA, PDMA, لیکن آفت بہت بڑی ہے. ہم آئے ہیں بائی روڈ جب وہاں سے جیکب آباد سے, دونوں طرف لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے IDPs ہو گئے ہیں, ان کے کھیت ختم ہو گئے ہیں, مال مویشی بہہ گیا ہے, بالکل لاچار ہو گئے ہیں. تو یہ میں ضرور کہوں گا اس پریس کانفرنس کی وساطت سے, ہمیں بطور قوم, اگر ہمیں قوم بن گئے ہیں اور اگر نہیں بنے تو شاید یہ مصیبت ہمیں قوم بنا دے, ہمیں اپنے تمام وسائل سرکاری غیر سرکاری, ہمیں اپنے جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے بلوچستانی اور سندھی بھائی بہن ہیں اور جو جنوبی پنجاب کے 4 اضلاع 2.5 اضلاع وہاں کے خراب ہوئے ہیں, اور یہ کوہستان کا علاقہ ہے اور سوات کا علاقہ ہے اور ساؤتھ آف KP کی ہے, ٹانک اور یہ ڈگئی خان وغیرہ, ان علاقوں کے لوگ جہاں سیلاب نہیں آیا انہیں جا کے ان کی بے پناہ مدد کرنی چاہیے. لوگ لگے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ کم ہے. یہ ریلیف کا کام مہینے 2 مہینے کا کام نہیں ہے, یہ مسلسل کرنا پڑے گا. تو یہ اپیل ہے پوری قوم سے, بجائے اس وقت ہم کو سیاسی جلسے کرتے رہیں, لوگ ان کی میتیں اٹھ گئی ہیں, لوگ ڈوب گئے ہیں, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. تعیناتی کا مسئلہ ہے, عمران خان صاحب کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بحث جو انہوں نے چھیڑی ہے, اس پہ حکومت کے سامنے کیا کوئی تجویز ہے؟ حکومت نے بیچاری نے کیا کرنا, وہ تو کیا کہ مکر گیا, مکر گئے. جو یعنی سوری جسے پاکستان میں اگر کوئی آفت آ جاتی تو یہاں پہ لوگ اسے کاروبار یا منافع کوئی چیز سمجھتے ہیں. جب یہاں پہ بولان روٹ پہ سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہو گئی تو جیکب آباد یا درمیان سے کوئی بھی اگر ریلوے کے ذریعے سفر کرنا چاہ رہا تو 1 سال یا اس سے بھی کم عمر کے بچوں سے ٹکٹ کے پیسے یعنی کیش دیے گئے. اس طرح کی بھی صورتحال, یعنی ریلوے اگر کوئی پہلے آپ پہ سفر نہیں کرتا تو اگر ایک موقع ملا ریلوے کو اپنی ساتھ بہتر بنانے کے لیے تب بھی لوٹا گیا لوگوں کو. تو اس سوال نہیں, کوئی لوٹا نہیں گیا. جس نے ریلوے پہ سفر کرنا ہے وہ ٹکٹ لے گا تو سفر کرے گا, اس میں لوٹنے والی کون سی بات ہے. چھوٹے بچوں کی, چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو, مجھے اس تفصیل کا نہیں پتا, تو آپ کہہ رہے ہیں نا ویریفائی کرنا پڑے گا. جی اچھا, اس حوالے سے بتائیں دوبارہ ان کو بحال کریں گے نہیں, اور دوسرا سر تیز ترین ابھی جو ہے وہ ٹریفک کا نظام ہے, اسی طرح لوگ جلدی سے جلد پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن لاہور سے جو بندہ بیٹھتا ہے وہ 24 گھنٹے بعد یہاں پہنچتا ہے, تو لوگ ابھی کا رجحان بھی کم ہو گیا ٹرین کے حوالے سے. لوٹا نہیں گیا, جس نے ریلوے پہ سفر کرنا ہے وہ ٹکٹ لے گا تو سفر کرے گا, اس میں لوٹنے والی کون سی بات ہے. چھوٹے بچوں کی, چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو, مجھے اس تفصیل کا نہیں پتا, تو آپ کہہ رہے ہیں نا ویریفائی کرنا پڑے گا. اچھا سر, یہاں پر 10 ٹرینیں چلتی تھی بلوچستان میں, پھر 2 ہو گئی, پہلے 10 ٹرینیں یہاں چلتی تھی, 2 ہو گئی. اچھا, اس حوالے سے بتائیں دوبارہ ان کو بحال کریں گے نہیں, اور دوسرا سر تیز ترین ابھی جو ہے وہ ٹریفک کا نظام ہے, اسی طرح لوگ جلدی سے جلد پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن لاہور سے جو بندہ بیٹھتا ہے وہ 24 گھنٹے بعد یہاں پہنچتا ہے, تو لوگ ابھی کا رجحان بھی کم ہو گیا ٹرین کے حوالے سے. اس حوالے سے بھی ہے پیارے بھائی, بات یہ ہے, بڑا آپ نے اہم سوال کیا. گزارش یہ ہے کہ بولان پاس آپ نے دیکھا ہے, یہ اس ٹریک کے اوپر تو تیز ٹرین نہیں چل سکتی. آپ کو اس کا گریڈینٹ اتنا زیادہ ہے کہ نہ اس پہ کامیابی سے فریٹ ٹرین چلتی ہے, اور آپ پیسنجر چلائیں گے تو وہ بالکل سلو سپیڈ ہے. روڈ نیٹ ورک, کیونکہ پاکستان میں روڈ سیکٹر کے اوپر مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے, ریل سیکٹر پہ نہیں کی ہے. تو پھر اب کیا کرنا چاہیے, اب کرنا یہ چاہیے, اور ایک ہی راستہ ہے, وہ ہمارے ہوتے ہو یا ہمارے بعد آنے والا کوئی ہو, کہ ہمیں جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان سے مدد مانگنی پڑے گی. یہ 3 لائنیں آپ کی ملک کی, ML1, ML2, ML3, اگر ان پر انویسٹمنٹ نہ ہوئی اور ان کو صرف ریہیبلیٹیٹ نہیں کرنا, ان میں سے بعض کو تو پوری کو اکھاڑ کے نیا بنانا پڑے گا آپ کو, تو یہ آپ کا ریلوے سسٹم چند سال بعد بند ہو جائے گا. وہ ایک سیکنڈ, وہ کوئٹہ آنے والی ریل ہو یا لاہور جانے والی ریل ہو, ابھی تک لائنیں سیف ہیں, کیونکہ ہمارے گینگ مین, ہمارے پوائنٹس مین, ہمارے کی مین جان ہتھیلی پہ رکھ کے سیفٹی کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو ویرانوں میں آپ کام کرتا دیکھیں. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ ان تینوں لائنوں کے اوپر انٹرنیشنل فنڈنگ کے ساتھ کام ہوگا. یہاں یہ کوئی 2, 4, 10, 50 ارب کا کام نہیں ہے بھائی جان. آپ کی ML1 $10 ارب کا پروجیکٹ ہے, $10 بلین. آپ کی یہ جو ML2 ہے یہ بھی $بلینز کا کام ہے. دنیا میں ریل ٹریک ڈالنا اور جدید ریل ٹریک ڈالنا
महंगा तरीन काम है, इसलिए इसके लिए चाहिए पॉलिसी का तसलसल, कंटिन्यूटी। जो काम एक हुकूमत कर जाए, आने वाली उसमें इजाफा करे, उसके बाद आने वाली उसमें इजाफा करे, जो आप फरमा रहे थे बात। ये 20 साल का काम था जो 2013 में हमने शुरू किया था। मैं तब भी कहता था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल लें, 15 से 20 साल चाहिए कंटिन्यूटी। वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, अब फिर ज़ीरो से शुरू कर दिया। अब ये दुआ करें कि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, जो भी आए वो जो प्लान बनाया हुआ रेलवेज़ ने अपनी रिहेबिलिटेशन का, इम्प्रूवमेंट का, अपग्रेडेशन का, उसको नहायत संजीदगी से लिया जाए। मुझे पता नहीं है इस सब्जेक्ट का, इसलिए मैं तबसरा नहीं कर नहीं, 2-3 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। माली नुकसान तो पानी उतरेगा तो आपको बता सकते हैं, अभी तो पानी के नीचे है बहुत कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया।